سیکورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 کارروائیاں، 15 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق ہرنائی میں آپریشن کے دوران فتنہ خوارج کے 12 دہشت گرد اور بسیما میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن اور مزید دہشت گردوں کی تلاش جاری۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم مفاد پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ₹55 پیٹرول کے اندر بھی ڈیزل کے اندر بھی قیمت کو بڑھانے جا رہے ہیں۔ جس طرح یہ معاملہ سیٹل ہوگا تو ہم اسی پھرتی کے ساتھ وہ پرائسز کو دوبارہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کر کے اقدام اٹھائیں گے۔ ایران جنگ کا پاکستان پر اثر، پیٹرول اور ڈیزل ₹55 فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کا 1 لیٹر ₹321.17 اور ڈیزل کا ₹335.86 کا ہو گیا۔ بحرانی صورتحال پر وفاقی وزراء کی پریس بریفنگ۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، حکومت نے مشکل فیصلہ کیا، جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی۔ عالمی سطح پر پیٹرول $106.80 پر پہنچ چکا ہے۔ مشکل مرحلے میں توانائی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ PNSC کے 2 جہاز راستے میں ہیں۔ پیٹرول پمپس بند کر کے ناجائز منافع خوری کا وزیر اعظم نے سخت نوٹس لیا۔ معلوم نہیں موجودہ بحران سے کب اور کیسے نکلیں گے، ہمیں بحیثیت قوم معاملات کو ذمہ داری سے نبھانا ہوگا۔ پیٹرول اور ڈیزل کے بعد مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی بڑا اضافہ، ₹130.08 اضافے سے مٹی کے تیل کی نئی قیمت ₹318.81 فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل ₹67.82 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمت ₹235.01 فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل پر ₹20.36 اور لائٹ ڈیزل پر ₹15.84 فی لیٹر لیوی عائد ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے، پورے پاکستان بھر کی ٹرانسپورٹ برادری جو ہے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتی ہے۔ ملک کے جو نازک صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ہم نے 20% کرایہ بڑھانے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 20% اضافہ کر دیا۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد عوان کہتے ہیں، 2 ماہ میں ڈیزل ₹78 اور پیٹرول ₹68 فی لیٹر مہنگا کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آتا ہے۔ قیمتوں میں اضافہ مجبوری ہے تو ٹول ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز میں کمی کی جائے۔ آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن نے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ صدر آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن خانزادہ محسود کہتے ہیں، پیٹرولیم قیمتوں میں ₹55 اضافہ ٹرانسپورٹر سے زیادتی ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیا جائے۔ سیالکوٹ میں گیلن میں پیٹرول نہ دینے پر فائرنگ، پمپ ملازم قتل، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق حاجی پورہ کے علاقے میں گیلن میں پیٹرول دینے سے انکار پر جھگڑا ہوا۔ مسلح افراد پیٹرول پمپ ملازمین پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے ملزمان کی شناخت ہو گئی، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے پر 2 گاڑیوں میں تصادم، بچے سمیت 7 افراد جاں بحق۔ حادثے میں خاتون سمیت 8 افراد زخمی۔ SP کوسٹل ہائی وے کے مطابق حادثہ منیجی کے مقام پر خراب باؤزر سڑک پر کھڑا ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے تیز کر دیے۔ تہران میں مہر آباد ایئرپورٹ پر دھماکے، ایئرپورٹ کا کچھ حصہ متاثر ہوا۔ تہران کے مغربی حصے میں دھماکے کی آواز سنی گئی۔ تہران کے آزادی ٹاور کے قریب بمباری سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل اور امریکی بمباری سے ایران میں شہید افراد کی تعداد 1332 ہو گئی۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا 43 ایرانی جنگی جہاز تباہ کیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے ایران کے خلاف کارروائی مکمل کرنے میں 4 سے 6 ہفتے لگیں گے۔ ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ صدر ٹرمپ آج وزیر دفاع سے ملاقات کریں گے۔ ایران نے جنگ کے 8ویں روز اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل اویو، یروشلم، وسطی اور جنوبی اسرائیل، مغربی کنارے اور غزہ بارڈر پر سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کی جانب سے داغے گئے نئے میزائلوں کی تصدیق کر دی۔ کہا ایرانی میزائلوں کو ڈیفنس سسٹم ناکارہ بنا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب نے وعدہ صادق شہارم کے 24ویں لہر کی ویڈیو جاری کر دی۔ بتایا میزائل حملوں میں تل اویو میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران نے خلیج میں امریکی میزائل دفاعی نظام کا اہم ریڈار تباہ کر دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً $30 کروڑ مالیت کے امریکی ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ سیٹلائٹ تصاویر میں ریڈار اور معاون آلات کی تباہی کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ایران کا متحدہ عرب امارات اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے بتایا UAE میں الزرفا ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ کویت میں اعلی سلم ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں ایئر بیس پر امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں۔ UAE کا ایران کے 9 بیلسٹک اور 8 کروز میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ وزارت دفاع نے بتایا UAE ایئر ڈیفنس نے 112 ڈرونز ڈیٹیکٹ کیے، 109 کو تباہ کر دیا گیا۔ اس وقت جنگ کی صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں۔ پاکستان کی پوری بھرپور کوشش ہے جو مین اس وقت کانفلکٹ کی وجہ یا جو ممالک ہیں ان میں ورچولی ایک جو جنگ کی صورتحال ہے اس پہ اس کو قابو پایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مختلف وزیر اعظم اور صدور جو ہیں ان سے متعدد بار بات کر چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آرم فورسز کے حوالے سے دوسرے ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان جنگ بندی کے لیے متحرک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اہم ملکوں کے فوجی سربراہان سے رابطے میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران پر حملے کے بعد خطے میں جنگ کی صورتحال ہے۔ ترکی اور آذربائیجان بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ پاکستان کی بھرپور کوشش ہے دوست ممالک کے ساتھ مل کر جنگ بندی کرائی جائے۔ دعا ہے امت مسلمہ کو اس گھمبیر صورتحال سے نکالیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی وزیر داخلہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ پاکستان اور سعودیہ کا دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایران کے غیر مشروط سرنڈر تک کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا CNN کو انٹرویو۔ کہا ایران میں ہماری کارروائیاں بہترین طریقے سے جاری ہیں۔ امریکی فوج جس طرح کام کر رہی ہے کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں نے اپنی پہلی مدت میں فوج کو مضبوط کرنے پر کام کیا۔ امریکی فوج کی طاقت کو اپنی دوسری مدت میں استعمال کر رہا ہوں۔ ایران اب ایسا نہیں ہے جیسا ایک ہفتہ پہلے تھا۔ ایک ہفتہ پہلے ایران بہت طاقتور ملک تھا، اب کوئی قیادت نہیں۔ ایران میں کوئی نیا مذہبی رہنما آ جائے تو بھی اچھا ہوگا۔ ضروری نہیں ایران کا نیا رہنما ڈیموکریٹک ہی ہو۔ چاہتا ہوں ایران کی نئی قیادت ہمارے ساتھ شفافیت سے چلے۔ نئی ایرانی قیادت ایسی ہو جو مشرق وسطیٰ کے ساتھ شفاف انداز میں چلے۔ ایران کے تاک تاک کر جوابی وار۔ امریکہ نے روس پر انگلیاں اٹھا دیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا امریکی افواج پر حملوں کے لیے روس ایران کو انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے۔ ماسکو نے ایران کو امریکی جہازوں، ریڈارز اور دیگر تنصیبات کی لوکیشن فراہم کی۔ ایران نے عرب ممالک کو حملوں کا فریق نہ بننے کا پیغام دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے عربی میں ٹویٹ میں لکھا گیا عرب ممالک کے ساتھ صدیوں سے دوستانہ تعلقات رہے ہیں۔ عرب ممالک سے کوئی دشمنی نہیں۔ امریکی حملے عرب ممالک کی سرزمین سے کیے جا رہے ہیں۔
امریکی حملوں میں بچوں اور بے گناہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کا رد عمل صرف امریکی اڈوں اور تنصیبات کے ہی خلاف ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کی یورپی ممالک کو جنگ میں شامل نہ ہونے کی تنبیہ۔ مجید تخت روانچی نے کہا، یورپی ممالک امریکہ اسرائیل کے ساتھ شامل ہوئے تو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یورپی ممالک کو پہلے ہی خبردار کر دیا ہے، جنگ میں شامل نہ ہوں۔ کسی ملک نے جارحیت میں حصہ لیا تو وہ بھی جوابی حملوں کا جائز ہدف ہوگا۔ ایرانی حملوں میں اسرائیل کے 100 فٹ گہرے بنکروں میں بھی لوگ مرے۔ اسرائیل کا دورہ کرنے والے بھارتی صحافی برج موہن نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ کہا، ایران کے حملوں میں اسرائیل میں کتنی تباہی ہوئی بتایا نہیں جاتا۔ اسرائیل میں لاشوں اور زخمیوں کی تصویر یا ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں۔ اسرائیل میں صورتحال دیکھنے کے لیے ہسپتال تک نہیں جا سکتے۔ اسرائیل اپنی انبات سے متعلق دنیا کو جھوٹ بتاتا ہے۔ ایرانی حملوں کے سامنے اسرائیلی ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی۔ اب ایرانی میزائلوں کے آنے سے پہلے سائرن بھی نہیں بج پاتے۔ ایران میزائل اور ڈرون مار رہا ہے، اسرائیل میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی محکمہ دفاع کے مطابق روس اور ایران کے درمیان سفارتی رابطے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد دونوں صدور کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ نائب وزیر اعظم کا خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کا مشرق وسطی میں جنگ فوری روکنے کا مطالبہ۔ کہا، ایران جنگ مزید بڑھی تو صورتحال کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے۔ مشرق وسطی میں حملوں سے شہریوں کو شدید نقصان اور تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جنگ طویل ہوئی تو عالمی معیشت کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ یو این سیکرٹری جنرل نے فوری سنجیدہ سفارتی مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی۔ گودی میڈیا کے جھوٹ اور سنسنی خیزی سے خود مودی سرکار بھی گھبرا گئی۔ نیوز چینلز کی ریٹنگ جاری کرنے پر 1 ماہ کی پابندی عائد۔ بھارتی ریٹنگ ایجنسی BARC کو ریٹنگ جاری نہ کرنے کا حکم۔ مودی سرکار کے مراسلے میں کہا گیا، بھارتی نیوز چینلز ایران جنگ پر سنسنی خیزی اور غیر مصدقہ خبریں نشر کر رہے ہیں۔ پابندی کا فیصلہ عوامی مفاد میں کیا۔ مشرق وسطی میں بھارتی شہریوں کی بڑی تعداد مقیم ہے۔ بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ کوریج سے بھارتی شہریوں کے اہل خانہ میں تشویش پائی جاتی ہے۔ بھارت کو بھجوائے گئے مراسلے سے مودی حکومت نے اپنے نیوز چینلز کا پول خود ہی کھول دیا۔ Unfortunately, since August 2021, a terrorist group, a criminal organization, has hijacked the country. As every day passes, the political crisis, humanitarian crisis, economic crisis, and security crisis is becoming much worse. You have terrorists running the country. افغانستان کے معاملات اس وقت دہشت گرد چلا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اگست 2021 سے دہشت گرد تنظیمیں افغانستان پر قابض ہیں۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آف افغانستان کے رہنما علی میسم نظری کا BBC کو انٹرویو۔ کہا، کرمنل آرگنائزیشن نے افغانستان کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ افغانستان میں حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ افغانستان پھر دہشت گردوں کی جنت بن گیا ہے۔ افغانستان 21 عالمی علاقائی دہشت گرد تنظیموں کا مرکز بن گیا ہے۔ افغانستان میں آپریٹ ہونے والے گروپ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ طالبان رجیم افغانستان میں لا اینڈ آرڈر کو سنبھال نہیں پا رہی۔ افغانستان کے لوگ سمجھ گئے ہیں، دہشت گرد گروپوں کے خلاف کھڑا ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر صالح محمد کوٹ کے قریب ڈبل کیبن گاڑی پل سے نیچے گر گئی۔ حادثے میں 2 بچے جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق بچوں کی عمریں 10 سے 15 سال ہیں۔ بچوں کی شناخت شہزاد اور حمزہ کے ناموں سے ہوئی۔
ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایندھی کو ای چالان موصول. فیصل ایندھی کو بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے کا چالان بھیجا گیا. ایندھی ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل نمبر KPK 0115 کا ای چالان موصول ہوا. موٹر سائیکل سوار جعلی نمبر پلیٹ استعمال کر رہا تھا. متعلقہ تھانے میں رپورٹ درج کرا دی گئی ہے. آٹھ سال کا طویل انتظار ختم. پاکستان ہاکی ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا. قومی ٹیم نے ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر کے سیمی فائنل میں جاپان کو 4-3 سے شکست دی. عماد محمد، ابوبکر محمود، سفیان خان اور افراز نے ایک ایک گول سکور کیا. پاکستان نے پہلے کوارٹر میں 1 گول کیا. چوتھے کوارٹر میں جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے 3 گول داغے. فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کل انگلینڈ سے ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی قومی ہاکی ٹیم کو مبارکباد. دورہ بنگلہ دیش کے لیے پاکستان ون ڈے ٹیم ان ایکشن. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھلاڑیوں کی بھرپور پریکٹس. 2 روزہ تربیتی کیمپ میں تیاریوں کو حتمی شکل دیں گے. قومی اسکواڈ کل ڈھاکہ روانہ ہوگا. مائک ہیسن سمیت بالنگ اور فیلڈنگ کوچ وہیں ٹیم کو جوائن کریں گے. ون ڈے سیریز 11 سے 15 مارچ تک شیڈول ہے. اور 17 رمضان المبارک، کفر و اسلام کے پہلے مارکے غزوہ بدر کا دن. 1445 سال پہلے آج ہی کے دن، جس میں 313 بے سر و سامان مسلمانوں نے 1000 مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا. اس جنگ کو اللہ نے مسلمانوں کی فرشتوں کی مدد سے کامیابی عطا کی. کفر و اسلام کی پہلی جنگ کے دن کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا.